جی جی چارجر ہے ادھر میرے اس میں السلام علیکم، چارجر کیا تھا. حال ہے؟ کیوں آپ ٹھیک ہو؟ اچھا، میں نے جس آپ لوگوں کو الرٹ یا وارن کرنا ہے، مجھے بھی اس نمبر سے کال آئی تھی ابھی کچھ پچھلے مہینے آصف ریاض کے ساتھ بھی اس طرح کا فراڈ ہو گیا تھا. مجھے اس کی کال آئی اس نمبر سے، اور اس نے مجھے کہا جی کہ میں کیا حال ہے آپ کے کامران بھائی، اب ٹھیک ہیں؟ کامی بھائی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا ریلیٹیو ہوں، یہ ہے وہ ہے بلا بلا، آپ کی دعا کیسی چل رہی ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ایک لگا تو دو. میرے ایک فرینڈ ہیں، ان کی والدہ کا ہو گیا آپریشن ہے، ان کا آسان ادھر دبا. اکاؤنٹ ہے. تو مجھے ان کے اکاؤنٹ میں کوئی ایشو آ گیا ہے، تو کائنڈلی آپ مجھے اپنا کوئی اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں تاکہ میں جو ہوں نا اس میں کوئی پیسے بھیج دوں. تو میں نے کہا بول کون؟ میں نے نہیں پہچانا آپ کو. تو میں نے یہی کہا کہ اچھا تم فدا بات کر رہے ہو. فدا حسین ہے، میرا اسی گروپ میں بھی ہے، وہ بھی اس چیز کو دیکھے. اور میں نے کہا تم کہاں ہو آج کل؟ کہتے میں آج کل امریکہ آیا ہوا ہوں. تو میں کہا اچھا امریکہ کب آئے ہو؟ کہتا ہے جی وہ میں ادھر شفٹ ہو گیا ہوں. میں کون سی اسٹیٹ میں ہوں؟ کیلیفورنیا میں ہوں. میں کہا اچھا، تو میں کہا پیچھے چھوڑ دیا تم نے اسپین جہاں تھے یا فرانس تھے؟ تو اس پہ جی جی میں ادھر شفٹ ہو گیا ہوں، اب نمبر شیئر کر دیں تو میں اس میں پیمنٹ بھیج دوں گا، تو آپ کائنڈلی پھر ان تک پہنچا دیجیے گا. خیر، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. میں نے فون بند کیا، میں نے دیکھا تو یہ اکاؤنٹ نمبر، یہ جو فون نمبر یہ تو یو کے کا ہے. کہ میں نے اسے وائس نوٹ بھیجا کہ بیٹا یہ تو تمہارا یو کے کا نمبر آ رہا ہے. اور جی جی وہ نا میرا کزن ہے، اسی نے مجھے واٹس ایپ بنا کے دیا. اب مجھے پتا کہ فدا کافی ایکٹیو ہے تو وہ خود بھی واٹس ایپ بنا سکتا ہے. میں نے کہا اب اس طرح کرو مجھے اپنی پکچر بھیجو. نہیں آپ کوئی اعتبار نہیں میرے اوپر. میں کہا نہیں اب تصویر مجھے بھیجو، پھر میں دیکھتا ہوں، پھر میں اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کروں گا. تو اس لیے آپ لوگ سب کیئرفل رہیں اس طرح کی جب بھی کالز آئیں. نارملی یہ آپ کے منہ سے کوئی نہ کوئی نام نکلواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں ہم وہی بول رہے ہیں، میں وہی بول رہا ہوں. تو اس لیے کیئرفل رہیں اور اپنی کوئی بھی ڈیٹیل شیئر نہ کریں. یہ ہیکرز بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیں اور بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکل جائیں گے. یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آصف بھائی کے ساتھ ہوا ہے کچھ، میرے پہ تو آلریڈی کسی بی بی نے ناروے سے بیچاری نے کیس کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے فون سنتے رہے ہیں اور میرے سے پیسے لیتے رہے ہیں. وہ شکر ہے کہ جس اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے بھیجے ہوئے تھے پولیس نے وہ انویسٹیگیٹ کر لیا اور جو بھی بندہ تھا وہ پکڑا گیا. لیکن آپ لوگوں کو میں ایک چیز کہوں کہ یہ تو عام فراڈ ہے آج کل، اور کئی بار ایس ایم ایس آتی ہے، آپ کو مجھے آئی ہے، اور وہ اتنی پروفیشنل انداز میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پہ اسٹرک ہوتے ہیں. میں اس وقت بائی چانس اے ٹی ایم کارڈ یوز بھی کرنے لگا تھا. یوزلی میں کیش ساتھ رکھتا ہوں، لیکن اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کہ کئی بار تھوڑا سا کیش میں نے رکھا ہوتا ہے. وہ کئی بار اے ٹی ایم کارڈ سے ہی میری گاڑی کا ٹینک وہ 66 kg وہ ہے لیٹرز کا، وہ 16-17 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. میں نے کہا میں اے ٹی ایم پہ ڈلوا لیتا ہوں. ادھر میں پیٹرول ڈلوا رہا ہوں، ادھر میرے فون پہ میسیج آتا ہے کہ آپ کا اے ٹی ایم کارڈ ابھی میں نے یوز نہیں کیا، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ فی الحال بلاک کر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور آپ جو ہے نا اس کے لیے فردر اپڈیٹس کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، ادھر سے پیٹرول ڈال رہا ہے، کیش بھی میرے پاس اتنا نہیں ہے اور اے ٹی ایم کارڈ یہ بلاک ہو گیا ہے. تو میں کھولا اس میسیج کو، شاید میں اس نمبر پہ ہٹ کر دیتا، لیکن میں نے ایک دم سوچا کہ یار جس نمبر سے میسیج آ رہا ہے اس نمبر سے اسی نمبر پہ کیوں نہ کال کیا، یہ کیا ایک علیحدہ نمبر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا جس بینک کا کارڈ ہے تو اسٹیٹ بینک کو کیا تکلیف ہے کہ وہ بلاک کرتا پھر رہا ہے، وہ والے بینک والے کر رہے ہیں، ان کی طرف سے نوٹس آئے. مجھے لگا یہ کہ اسکیم ہے. میں نے وہیں کھڑا تھا، پیٹرول والا آیا، میں نے اسے کارڈ دیا، وہ اسی وقت اس نے اسکریچ کیا تو میری پیمنٹ ہو گئی. مجھے پتہ لگا یہ فراڈ ہے. تو یہ بھی بڑا کامن ہے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے. اور اب آپ سب لوگ جو دعا سیشن میں آتے ہو پرٹیکولرلی، آپ سب لوگ اب تقریباً لوگوں کے گھروں کے نام ہو، کافیوں کے نام جو ہے آپ کو سب پہچانتے بھی ہیں.
آپ کے نام بھی، آپ کی کافی حد تک پرسنل ڈیٹیلز بھی ڈسکس ہو گئی ہیں، آپ خود بھی آپس میں ہمارا پیار محبت سب کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایون پرسنل میٹرز اوپر سے ہم جھکتے شکتے بھی ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں یا چھیڑ خانی ہے اس کی پرسنل باتیں، تو وہ کوئی بھی بندہ بڑے آرام سے اس طرح کی کال کر سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ تو دعا سیشن ہی کا بندہ ہے اور یہ اسی کی باتیں ہیں اور وہ بول رہا ہے، نام یوز کر سکتا ہے اور پھر وہ ہیلپ کے لیے کہہ سکتا ہے اور بندہ کرٹسی میں کر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو، اور پرٹیکولرلی میرے نام پہ اگر ہو تو آپ لوگ فرمائش کر سکتے ہیں کہ ذرا سامنے تو آؤ چلیے، چھپ چھپ رہنے میں کیا بات ہے، میرا مطلب ہے کہ ویڈیو کال پہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے کہیں ذرا ویڈیو کال کرو نا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، زیادہ لفٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا اسے آرام سے کہیں کہ بھائی آپ تو دعا میں میرے سے بھی سینئر ہیں، یا آپا تو میرے سے بھی سینئر ہیں، تو آپ کو سر کا سبق یاد نہیں کہ ہم چندہ نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نقد بڑے شوق سے اور ادھار اگلے چوک سے، تھوڑی مہربانی نواں کوئی اور چاند نہ چاڑ دیو، کیونکہ آپ لوگ وہ سارے فیس بک پہ بھی آپ لوگوں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، تو یہ بڑا کامن سا ہے۔ اور جہاں تک ویڈیوز کے اپلوڈ کرنے کی بات ہے، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا، جو میسیج سپریڈ کرنے کی بات کر رہا تھا، یہ جادوگر والی ویڈیو ہی اگر آپ فیس بک پہ جا کے کلک کریں گے تو اتنے پیجز پہ وہ شیئر ہوئی ہے، اور اگر یوٹیوب پہ کریں گے تو وہ بھی بہت سے لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے، اور جو مانیٹائز چینل ہیں انہوں نے اس سے پتہ نہیں کتنا کمایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے نہ کبھی کسی کو اسٹرائک بھیجی ہے، نہ کبھی کسی کو یہی کہا ہے کہ اللہ دے بندے اتنے پیسے، مطلب فیس بک کی مجھے نہیں پتہ پیمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، فیس بک کی بھی ہوتی ہے، تو فیس بک پہ جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں ان میں ایک پہ تو میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ 10 ملین سے زیادہ چلی تھی، آج سے بھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اب تک وہ کتنی چلے گی ہے مجھے نہیں پتہ۔ میں نے نہیں کبھی اس کو اسٹرائک بھیجی یا اسے کہا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یا مجھے پیسے بھیجو، مجھے بھی حصہ بھیجو، یا یہ وہ، یا کریڈٹس ہی لکھو، نہیں۔ میرا مقصد کیا ہے کہ یہ میسیج زیادہ سے زیادہ کانوں آنکھوں تک چلا جائے، ہو سکتا ہے کوئی بات لینے والا ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے، اس میں کوئی اس میں سے پیسے بنا کے سپریڈ کر رہا ہے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ اسی طرح جو میری ویڈیوز دعا سیشن کی ہیں یا کوئی بھی ان میں سے، تو بہت سے لوگ انہیں اپلوڈ کرتے ہیں اپنے چینلز پہ، اس میں آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کا پتہ چلا کہ ان کے اکاؤنٹس مانیٹائزڈ ہیں، ایک دو نے مجھے کہا بھی کہ سر میں نے مانیٹائز کر لیے، میرے حالات بڑے یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے اس وقت بھی اسے کہا کہ پتر جی تم نے کرنا ہے تو کر لو، تم جانو اور رب جانے، لیکن کوئی اور سورس ڈھونڈ لو، اس کام کو نہ کرو تو بہتر ہے۔ یہ وہی اب جانتے ہیں کہ انہیں ابھی تک اس میں سے کوئی آمدن آئی ہے یا بدنامی ہوئی ہے یا الٹے زیادہ لگ گئے ہیں، یہ وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ایک اور کام ہے، بہت سے لوگ انہیں پتہ ہے، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ اب بابا جی کا نام جو ہے وہ پیر کاکی تار چاہے ہو، صفدر علی بخاری ہو، لیکن زیادہ پیر کاکی تار، وہ لوگ اپنے تھمب نیلز میں، اپنے ٹائٹلز میں اور ہیش ٹیگ ڈال کے وہ اپنی ویڈیوز میں ایویں ہی بابا جی کا ایک ذکر، ایک لائن کر کے، وہ ایک پیر تھے، کچھ بھی کر کے، تو وہ اپنی ویڈیو میں بابا جی کی پکچر بھی لگا دیں گے، اور وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیو چلے، اس کو بابا جی کو چاہنے والے ان کو بھی کلک کریں، یا جب وہ ہیش ٹیگ کر دیں گے یا تھم نیل ٹائٹل بنائیں گے تو وہ اس فیڈ میں، اس سرچ میں اس نے آنا ہی آنا ہے، تو کہیں نہ کہیں کلک میں آ جائے گا، اور یا سرچ میں اس سارے کی یعنی یوں کہہ لو کہ مانیٹری ٹرمز میں اس کا بینیفٹ اسے ہو جائے، یا اس کا چینل زیادہ چل جائے کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک چیز میں بار پھر ایک قسم کا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں، یہ باتیں تو ہو رہی ہیں ان نون لوگوں کی، میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے، بلکہ اس سے بڑی بات میں کہتا ہوتا ہوں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے پرانے بھی لوگ ہیں، میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایون میرے بیٹے، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی بھی آپ لوگوں سے کسی بھی پرسنل فیور کے لیے کہیں، چاہے وہ کتنی بھی چھوٹی ہو
چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو، چاہے وہ کرٹسی کی ہو، فار گاڈ سیک پہلے میرے سے ضرور رابطہ کریں، مجھے بتا ضرور دیں آپ یہ سعادت حاصل کرنے سے پہلے، یا میرے سر پہ یہ احسان کرنے سے پہلے، یا میرے نام پہ شہید ہونے سے پہلے برائے مہربانی، چاہے میں نے اب اس سے زیادہ کیا بڑی بات کر سکتا ہوں کہ چاہے میرے گھر والے بھی، میرے گھر والے سے انہوں نے گولی مار دیں گے، تو بڑا بابا جی کا ٹھیکیدار ہے، آپ بابا جی تمہارے سے زیادہ تم سلپ ہوتے ہو، ہم نہیں ہوتے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز آپ میں سے کچھ کاکیوں نے شکایت کی کہ وہ کاکا تو آپ کے اتنا قریب تھا، یا کچھ کاکیوں نے یہ شکایت کی کہ وہ کاکی تو آپ کی اتنی قریب تھی، ٹھیک ہے، یا وہ کاکا اتنا قریب تھا، یا میں نے اس کو دیکھا، اس کا تو فیس بک پہ سوائے آپ کے ویڈیوز ہی کسی کی نہیں ہے، یا وہ جو ہے وہ تو آپ کی باتیں کرتا ہے، یا وہ آپ کے قریب ہے، یا ہر جگہ میں نے اس کو آپ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے دیکھا یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑے دیکھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اس نے مجھے یہ گائیڈ کیا، وہ گائیڈ کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں میرا یہ لاس ہو گیا۔ لیکن میں نے تو یہ لیا کہ یہ تو دعا والی ہیں یا دعا والا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات آپ نے ٹرسٹ کیا، لیکن سٹل ہوش و حواس قائم رکھیں۔ میں جو مین میسیج دے رہا ہوں وہ یہ ہے، اب اس میں اگر آپ لوگ آپس میں کوئی رشتہ داریاں کر رہے ہیں، یا آپ لوگوں نے آپس میں دعا کا میسیج دیتے دیتے یا ٹیم بناتے بناتے ایک دوسرے کی عزت ہی لوٹ لی، یا شیئر کر لی، یا کچھ کر دی، یا پیسے کسی کے کھا لیے، یا کسی کو کچھ کر لیا، فار گاڈ سیک میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کو میرا میسیج بھی یہی ہے کہ آپ میں سے بلکہ جو لوگ تھوڑے بہت بھی جذب میں یا مجذوب یا تھوڑے سے بھی دیوانے ہیں، میں تو انہیں ہوش کی بات کرتا ہوں کہ یہ دنیا داری بھی ہوش میں کرنی ہے، یہ جنگل میں جا کے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، یا آپ سڑکوں پہ نعرے لگاتے پھریں علی حق کے اور شرٹیں پھاڑ کے یا ننگے، نہیں، آپ کو دنیا داری بھی اتنی ہی ضروری ہے، آپ کے گھر والوں کی آپ کی طرف کیا ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس دنیا داری میں رہتے ہوئے آپ اگر خدا کو یاد رکھیں تو کیا بات ہے، پھر تو کوئی بات ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ اب یہ میں نے دعا کی خاطر، اس نے کہا جی اتنا بڑا بینر لگائیں گے، یا وہ لبرٹی چوک میں اتنی بڑی ٹی وی اسکرین لگانی ہے تو مجھے پیسے دے دے، تو میں نے گاڑی بیچ کے دے دیے، ٹھیک ہے، وہ ٹی وی اسکرین بھی نہیں لگی تو وہ بھی نہیں لگا، پتہ چلے اگلے دن تو لندن چلا گیا ہو تو واپس آیا ہی نہیں، تو وہ تو آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو بھائی میرے پاس یہاں آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھ لو کہ آپ میں سے کتنے نیک ہو۔ زیادہ تر تو شرارتیں کر کے، بڑے بڑے گناہ کر کے، پھنس کے خود ہی ادھر آئے، کوئی فراڈیے، کوئی چور، کوئی چکے، کوئی لچے، کوئی لفنگے، اس کے بعد آپ دعا کرانے والے بن گئے نا حاجی بگلول، لیکن بچوں تو میری طرح وہی ہو، ٹھیک ہے، تو کہیں بھی رال ٹپک سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور رال ٹپکتی ہے تو بندہ اس کے اوپر پاؤں آ کے سلپ بھی ہو سکتا ہے، سلپ ہو کے اگلے کے گٹوں میں جب جا کے لگتا ہے تو وہ بھی اوپر آ کے گر جاتا ہے، وہاں سے فلم میں گانا آ جاتا ہے۔ جی نہیں آتا؟ کون سا گانا؟ وہ حسب توفیق، حسب عادت، ہن جے تے تو ڈگی جے وہ ساہ نکلیا تو گانا گائے گا، ٹھیک ہے، وہ تو میرا مطلب ہے کہ سانس ہی آ جائے تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس لیے یہ ایکسکیوز اس وقت بیوقوف بننے کے بعد مجھے دینا کہ سر وہ تو آپ کے ساتھ اس دن گئے تھے، میں جب یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اگر لفٹ بھی کہیں آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے یا کہیں جانا ہوتا ہے یا کسی جگہ جانا ہوتا ہے تو میں اس میں بھی حساب رکھتا ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کون، مطلب ذروہ کو شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو کئی بار میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کی والدہ ساتھ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک یا دو بندے ہیں جن کے ساتھ وہ چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے ہر گاڑی میں بھی نہیں بیٹھا جاتا، اس کی ایک اپنی طبیعت ہے، یہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل چلے جاتی ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں، حالانکہ چاہے ادھر ہی اس کے ساتھ والا گھر اس کا مسئلہ ہے، یہاں تک اگر میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اب کل کو یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے، بڑی سمجھدار ٹپ ٹاپ قسم کی میڈم بن جائے، ٹھیک،
اور آپ کو کہے کہ یہ جو آپ کی نئی BMW اس کو میں چلاتی ہوں، اور آپ اس کو چابی پکڑا دیں اور آپ ادھر سے بیٹھنے لگیں اور یہ گاڑی لے کے چلی جائے، ٹھیک ہے، تو پھر تسی آ کے مینوں کہو کہ سر وہ جو چلی سی ہے نا تھی وہ تو میری BMW لے گئی ہے، آپ کے پاس تو نہیں آئی، پھر میں تو کٹاں گا، ٹھیک ہے، کہ میں نے ڈراپ کرنے کو کہا تھا، خود ڈراپ ہونے کو نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا زیادہ عبادت کر دی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بندہ بننے کا کہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن بندے کا پٹھا بننے کا نہیں کہا تھا، تو آپ نے اس بات کا دھیان کرنا ہے، یہ بھی ایکسکیوز میرے ساتھ نہ کریں کہ جی وہ تو آپ کا یہ تھا اور وہ تو آپ کا وہ تھا، اور یہ بڑی مشکل سے میں مینٹین کر پا رہا ہوں، میں خود بڑی جلدی سلپ ہونے والا بندہ ہوں، اس لیے اس بات کو، اس ڈسکلیمر کو میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ میں نے فون نمبر بھی پچھلی اس لیے دہرا دیا تھا کہ یار میرے فون نمبر کی خاطر اگر تم لوگ بلیک میل ہو رہے ہو، میں فون نمبر بھی دے دیا، باقی ہاں سر آپ کی ویڈیو کے اینڈ میں فون نمبر تھا ان کا، ٹھیک ہے، وہ باجی نے ایسے ڈانٹ کے بات کی یا فلانے باجے نے ایسے باجا بجایا، تو بھائی وہ سارے وہ ہیں جو میری طرح ہی آگے دعا کرا رہے ہیں، انہوں نے اگر آپ کو ڈانٹ دیا تو آپ یہ سوچا کریں کہ انہوں نے اس سے پہلے آپ سے کتنی بار بات کی، آپ کو سمجھایا یا آپ کو دعا کرائی، اب آپ اپنی حرکتوں سے نہیں باز آ رہے تھے تو انہوں نے کہیں تو ڈانٹنا تھا کوئی بندہ، یا ان کی اپنی بھی کوئی ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی وقت وہ بندہ چڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن بہرحال وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ یہ نہ ضد لگایا کریں کہ نہیں ہمیں سر کا نمبر دیں، جس سے دعا ہو جائے، جس سے بات ہو جائے، جو اس کو اللہ کے راہ پہ ڈال دے، اس بندے کو ویلیو کرے، اس کے بعد اگر وہ بندہ خود آپ کو جب کہے نا کہ اب تم سر سے رابطہ کرو یا میں آپ کو سر سے ملواتا ہوں یا ملواتی ہوں یا سر کا یہ نمبر ہے، تو پھر ملیں، نہیں تو چپ کر کے اس بندے کی بات کو فالو کریں، یہ ایک موٹا سا اصول ہے، اس میں ذرا سا آگے چلو گے تو پھر آپ کے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی، جو اسپیشلی کیفیات والے اور جو آپ کی حالات ہوتے ہیں کہ آپ کو جب وہ سکون ملتا ہے اور آپ کی بے چینی اور وہ جو بھی روحانی حالت ہوتی ہے وہ جب کنٹرول میں آتی ہے، تو آپ میں سے بہت سے خراب اس کو اس وقت کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ میں ہوں تو باجی فاریہ کے ساتھ ہی، لیکن وہ میں فلاں مولانا ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو آئی تو میں نے کہا کوئی نہیں یہ سن لیتے ہیں، تو اس میں جب وہ قبر کا ذکر کر رہے تھے نا تو اس کے بعد میرا دل پھر اس طرح ہو گیا، تو میں نے جلدی سے بند کرنے کی کوشش کی، تو وہ بابا جی کے فلاں کاکے کی کھل گئی ویڈیو، تو وہ اس کے اوپر نمبر بھی آ رہا تھا، تو میں نے جلدی سے انہیں فون کر دیا کہ یہ سید بھی ہیں، تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ آپ دعا کریں، جب انہوں نے دعا کرائی تو اس کے بعد جو میرا باقی تھا وہ بھی بیڑا غرق ہو گیا، جو میری حالت آج سے 10 سال پہلے تھی وہ دوبارہ ہو گئی ہے، اور اب میں باجی کو فون کر رہی ہوں فاریہ کو، تو وہ انہوں نے فون اٹھاتے ساتھ ہی مجھے 4 گالیاں نکال کے فون بند کر دیا کہ اب اتھے ہی فون کرو، تو یہ سر کیا بات ہوئی ہے، انہیں گالیاں تو نہیں دینی چاہیے تھی، ایک بندے کی 10 سال کی محنت وہ آپ نے منٹ میں ضائع کر دی ہے اسے ونڈو شاپنگ میں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں جی وہ غصے میں اس نے یہ کیوں کہہ دیا وہ کیوں کہہ دیا، وہ پرانے والے لاڈ کیوں نہیں کیے، وہ بچہ جب ماں کی سمجھانے کے باوجود جو ہے نا، یا ماں نے بتایا ہو کہ بیٹا سیدھا اسکول جانا ہے اور ڈیٹ پہ نہیں جانا، اس کے باوجود بیٹی صاحبہ ڈیٹ بھی مار آئے اور اتو پھڑی بھی جائے کہ ہن کہے کہ اماں مینوں تھانے 'چ نال ہی جفا مار لے دیکھتے نال، تے اماں تے ایک باری چپیڑاں تے مارے گی نا سب دے سامنے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، کہ نہیں جی مجھے آپ پہلے تو گودی اٹھاتی تھی اسکول سے آتے ساتھ، اور آپ کیوں آپ نے کارنامہ آپ نے تو اپنے بڑے ہونے کا اعلان کر دیا، تو جب ایک بندہ آپ کے ساتھ کھپ رہا ہوتا ہے یا آپ کو فری سروس یہ دے رہا ہوتا ہے، آپ سے کچھ چارج نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کے بعد اس کی بات کو ویلیو کریں، اور اگر آپ کو نہیں بھی کوئی بات سمجھ آ رہی تو اپنے دل سے پوچھا کریں، آپ اس بندے سے دل سے رابطہ جوڑیں، آپ یہ رابطہ جب تک آپ نہیں جوڑیں گے آپ اس طرح کے دھوکے کھاتے رہیں گے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کسی کو سمجھ آ گئی، آپ نے جانا ہے بیٹے جی گاڑی آ گئی ہے، اللہ جاؤ جی کافی کو لنگر دینا، چلو کسی اور کی کنوینس کا مسئلہ تو نہیں ہے، لاسٹ ہی کویشچن ہے میرا خیال کچھ ہے،
ٹیسٹیمونیز تھی میرا خیال. ہاں ٹیسٹیمونیز تھی. وہ 7 منٹ والا کون سا ہے؟ میں واش روم سے آؤں، وہ چیزیں تو پلے کر دیں، میں آ کے سنتا ہوں ساتھ ہی. بابا میں نے آپ کو 2021 میں سننا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد میری بہت بیماریاں تھیں. میں اتنی پڑھائیاں کرتی تھی کہ لوگ میرے گھر والے جو کچھ تھے وہ کہتے تھے یہ جی اس کو آستانہ کھول دیا جائے، اتنی پڑھائیاں. لیکن میں حقوق العباد میں کمی کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت بیمار بھی رہتی تھی، دوائیاں بہت زیادہ آتی تھیں. اور آپ نے جو کہا نا کہ انسان مکافات عمل چلتا ہے، جب میری فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی فون پہ تو آپ نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ عورت کا دل دکھانا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم عرش سے فرش پر آئے ہیں، تو آپ نے کہا تھا کہ 3 کام ہوئے ہیں، ایک ماں باپ کی نافرمانی، عورت کا دل دکھانا، اور ایک اور بات تھی وہ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ تینوں ہی میں نے اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تینوں ہی ہوئے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے، آپ نے فون بند کر دیا. آپ نے مجھے دعا کروائی اور آپ نے کہا سورۃ رحمان سنے، اور آپ یقین کریں جب میں نے 7 دن سورۃ رحمان سنی تو مجھے اپنے وہ گناہ بھی یاد آئے جو بچپن کی نافرمانی اور جنہیں ہم گناہ سمجھتے نہیں. کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے. تو میں نے اپنے بچپن کے بھی کہ میں نے اس وقت فلاں انسان سے یا اپنے ٹیچر سے یا اپنے بڑوں سے اس وقت ان کی آواز میں بات کی ہے، اور میں نے ان کو تمیزی سے جواب دیا ہے. یہ تو تھا میرا ایکسپیرئنس. لیکن اس کے بعد آگے میرے شوہر کی بات. میرا شوہر کی جو بات ہے وہ یہ کہ وہ سخی بھی بہت تھے، دکھاوا بھی تھا، یا ہم پتہ نہیں یہ ریاکاری تھی یا نہیں تھی، یہ میں نہیں جانتی، لیکن ہم رحم دل بھی تھا. کیونکہ میں اس کی اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ رحم دل ہے کہ اس کو کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتے تھے نا تو اس کے گھر پہنچ جاتے تھے. ہمیں کسی کا پتہ چلتا تھا تو ہم اس کے گھر پہنچ جا کے مدد کر دیتے تھے. انہوں نے کافی لوگوں کو عمرہ کروایا کہ ہم نے قسمیں دے کے کہنا کہ ہمارا نام نہ ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ہمارا نام دے دیتے تھے اور ہم مکر جاتے تھے. آج تک بہت سی نیکیاں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ضائع ہو جاتی ہیں بتانے سے. ہمیں اس وقت تو میں یہ کہوں گی کہ ہم بالکل زیرو ہیں، ہمارے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے. وہ جو کی تھی وہ ضائع ہو ہی چکی ہوں گی. میرے شوہر نے عمرے کروائے. جتنی بھی خدا کی بندوں کی مدد کی جائے وہ کم ہے کہ 2 بندوں کو خودکشی سے بچایا. یہ اس وقت بھی پریشان تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ مجھے لاکھوں کی ضرورت ہے اور اس بندے کو ہزاروں کی ضرورت ہے. تو یہ ہزار دے کے اگر اس کی جان بچ جاتی ہے کچھ ہزار تو میں اس کو دے دوں، میرا اللہ مالک. اور ہم لوگ نکلتے آئے. جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے جس کو لوگوں نے نام دیا آج کل پروفٹ کا، ہمارے بڑوں نے وہ پروفٹ لی اور میرے شوہر کو وہ ادا کرنی پڑی. میرے شوہر کو ہم سے ایک نہیں 1000 غلطیاں ہوئی. ہم نے گھر کے باغ کو اجاڑا. ہمارے گھر باغ تھا، ہم نے کے درخت کاٹے. ہمیں اس کی خواب آئی کہ یہ نہ کرو، لیکن وہ اسٹیل کرتے ہیں یہ خود صدقے دیے، خیرات دیا، سب کچھ کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن وہ گھر بنانا ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا. جب عذاب بن گیا اس کے بعد پھر ہماری بربادی شروع ہو گئی. 2019 سے شروع ہوئی، 19 سے 20 سے شروع ہو گئی تھی. 19 کا اینڈ تھا لیکن ہماری 20 سے شروع ہو گئی. کرونا سٹارٹ ہو گیا. جتنا بھی کاروبار تھا سب ڈوبتا چلا گیا. ڈوبتے 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 آج کے دن تک میرے شوہر نے 3 سال سے خودکشی کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس سورۃ رحمان کی وجہ سے ہمارے گھر 3 دفعہ، لوگوں کو 1 دفعہ معافی ملتی ہے، ہمیں کئی دفعہ معافی ملی، ہمیں 1000 دفعہ معافی ملی. اللہ اتنا مہربان ہے، وہ صرف 3 دفعہ معاف نہیں، وہ 1000 دفعہ کرتا ہے. میرے شوہر کو ہم سب کو معافی ملی. لیکن میں ایک چیز آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ کسی کی مجبوری خریدی جاتی ہے اور اس سے پروفٹ لیتے ہیں کہ یہ بڑوں نے لیا اور ہم نے دیا، ہم دینے پہ بھی پھنس کے اس کو سود ہی کہتے ہیں. یہ سود ہی کا ہی نظام ہے کیونکہ اصل کوئی نہیں دیتا. تو بابا بس ہماری معافی ہو جائے. میں ابھی یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی گواہی دے رہی ہوں کہ سورۃ رحمان کی کہ لوگوں کو 1 دفعہ معافی ملتی ہوگی، 2 دفعہ، 3 دفعہ،
آپ یقین کریں کہ ہمیں کئی دفعہ معافی ملی ہے، بس مجبوری ہماری یہ، لوگ ہماری مجبوری خریدتے ہیں، یہ پیسے پکڑتے ہیں، ان کو پھر پراپرٹی دیتے ہیں، اور آج وہ یہی کہتے ہیں کہ میں آج اور کل میں ہمارے لیے روز ایک نیا دن ہے، روز ہم ایک دن ہم کہتے ہیں آج ان کا بڑھ گیا، میں ان کو صرف یہی کہہ کے بھیجتی ہوں کہ اللہ مالک ہے، آج کا دن گزر گیا، کچھ نہیں بچا۔ میں اس کی گواہی دیتی ہوں کہ جب بھی میں اللہ نے ہم پر کرم کیا، کرے گا، یقین بھی ہے، تو اسی محفل میں، آپ ہی کی محفل میں آ کر سب کے سامنے آج میری آواز آئی ہے، انشاءاللہ شکل بھی دکھاؤں گی، اور اپنا نام، ہم لوگ بہت نامی گرامی لوگ ہیں، جتنی شہرت اتنی بدنامی بھی ہوگی، یہ بدنامی بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ سچ بتاؤں، بلکہ میرے بچوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے، لوگ جو ہمارے یہاں کچھ ملنے ملانے، ان کے نام نہیں میں لوں گی کسی کا، کہ لوگ اتنے حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اور دیدہ رشتہ ان کے بڑوں نے سود لیا ہوا ہے، جو نشہ بیچا ہوا ہے، اور آج کے وہ حاجی کہلائے جا رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں ان کی کوئی بیماری بھی نہیں ہے، وہ دن بدن امیر ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ماما یہ ہم نے ہی بھرنا تھا اس چیز پہ، وہ لوگ بچے میرے ایمان میں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کا ایمان خارج نہ، اور اگر میرے شوہر نے خودکشی کر لی تو وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا، کیا اللہ پاک ہمیں اس چیز کی معافی نہیں دے سکتے کہ ہمارا ایک دفعہ بازو پکڑ لیں؟ یہاں تک ہم نے سوچا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ہم وعدہ نہیں کرتے، مگر اس تکلیف سے، جس ہڈ بیتی سے ہم گزر رہے ہیں، اس ہڈ بیتی کے ساتھ ہم دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں اور دوسروں کی مدد کریں، کہ کوئی کسی اس پیسوں کے لیے خودکشی نہ کرے، کوئی مجبور نہ مرے، جس کا ہمیں علم ہو جائے، جو ہمارے پاس آ جائے، پہلے بھی تھا، پہلے 50% تھا، اب تو ہم 100% کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے یہ مجبوری دیکھ لی ہے کہ قرض دار کس طرح مرتا ہے اور سفید پوش کس طرح مرتا ہے، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے نا، بہت غریب، وہ مانگ لیتا ہے، اور جو سفید پوش ہوتا ہے اسے اپنے بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ بہت بولنا پڑتا ہے، اس کی سفید پوشی کا بھرم ہی نہیں ٹوٹتا، جب تک وہ مرتا نہیں اس کا بھرم نہیں ٹوٹتا۔ بابا میں اس چیز کی گواہی دینا چاہتی ہوں، تب جب میں بالکل صحیح ہو جاؤں، اور میں اپنے ہو سکتا ہے میرا شوہر بھی آ کے یہاں پہ گواہی دیں کہ ہاں ہم سے بہت سی زیادتیاں بھی ہوئی، ہم سے غلطیاں بھی ہوئی، ہم اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو سب، میں اور میرا شوہر اور میرے بچے، ہم اپنے آپ کو گنہگار ترین سمجھتے ہیں، ہمارے میں کوئی نیکی نہیں، اب صرف اتنا یقین ہے کہ جو ہم لفظ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، بس ایک یہی جو منہ سے نکلتا ہے یہی نیکی ہے، باقی ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس محفل میں جو دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے آگے التجا ہے کہ اس دعا میں کوئی تو ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہم اس پی سے جو ہم پہ پڑی ہوئی ہے، یہ مسلسل 5 سال سے 6 سال سے پڑی ہوئی ہے، یہ نکل جائے، یہ ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی بابا میں وعدہ نہیں کرتی، کیونکہ اللہ اسی وعدے میں آزمائے گا مجھے، اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ یہ کرے گی، میں کچھ نہیں کروں گی، میں کہتی ہوں اللہ مجھے وہ توفیق دے، اور اس توفیق پہ قائم رہنے کی توفیق دے، کہ جو جس تکلیف سے گزری کوئی اور نہ گزرے، جن کا مجھے نظر میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کی بندی بننا چاہتی ہوں، اس کی بندی، اس کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہی آپ کا آیا تھا کہ اللہ کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، حضور کی اطاعت، اللہ کی عبادت، تو میں بس آپ کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ کسی کی دعا نکل گئی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، بس میرا بیڑا پار کرتے ہیں، جس بھرم میں اللہ نے 6 سال رکھا ہوا ہے نا، اس بھرم میں ہی زندگی اب عروج ہو جائے، لوگوں کے لیے ابھی تک ہمیں کہانی ہے، اس کہانی کو اللہ پھر عروج عطا فرما دے، اور یہ بڑا اچھا اینڈ کر دے، میرے لیے بس پھر اللہ، میرا سب کچھ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں معافی مل جائے، ہمیں معافی مل جائے، اور جو انسان کہتا ہے نا فرعونیت میں بہت کچھ کہتا ہے، بہت کچھ سنتا ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس کا دل دکھا رہا ہوں۔ اب یقین ہے نا، جب بھی فرعونیت کا بت ٹوٹتا ہے نا، جب وہ بندہ، تو اس سے اپنے اندر سب شیشے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے، بالکل شیشے کی طرح، یہ جھوٹ ہے کہ یہ نظر نہیں آتا، اور سورۃ رحمان سے ہی سب کچھ نظر آیا، ورنہ ہمیں ہمارا آئینہ کوئی نہ دکھاتا۔ آپ سے سب سے دعا ہے، درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے شوہر کو وہی عروج عطا فرمائے، یقیناً ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم سے گناہ ہوئے ہیں، اور ہم ان پہ شرمندہ ہیں، اور سب سے اللہ کی مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے سب سے معافی مانگتے ہیں، آپ گواہ رہیے اور ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ آج ویڈیو اس لیے آڈیو بھیج رہی ہوں، انشاءاللہ جو یقین ہے کہ بہت جلد میں اپنے چہرے کے ساتھ آؤں گی بابا کے
دعا سیشن میں، اور سب کو کہوں گی کہ یہ باتیں تھیں، یہ اس سے بھی زیادہ بتاؤں گی. اگر آپ کا دل چاہے بابا تو اس پہ چلا دیں. اور بابا ہمارے گھر کی ایک ایک چیز بکی، ایک ایک چیز، کوئی چیز ہم اپنے ہی گھر میں کرائے پہ رہے، اور ہر چیز کا مکافات عمل ہوا. ایک ایک چیز کا مکافات اچھا کیا، اچھا بھی لوگوں نے ہم سے کیا. ہم مالک مکان اچھے تھے، ہم نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، اور آج ہمارا مالک مکان بھی بہت اچھا ہے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتا. ہر چیز کا مکافات عمل ہے، برائی کا بھی ہے اور اچھائی کا بھی ہے، ہر چیز کا ملتا ہے. اگر آپ نے کسی کو اس وقت جو بات اچھے وقت میں کی ہوتی ہے، وہ برے وقت میں پلٹ کے آپ کو آتی ہے. اسی طرح ہم نے اگر کوئی بھی عمل کیا، ہمیں ہر چیز کا جواب ملا ہے. اور آپ مجھے وہ ہر چیز بات یاد آتی ہے کہ ہاں فلاں وقت میں ہم نے یہ بات کی تھی. اس کو چھوٹی کو مائک دیں. ایک اور ہے. وہ چھوٹی کو مائک دیں، اس نے سوال کرنا تھا. کیا نام تھا؟ آپ نے کیا پوچھنا تھا؟ آپ نے پوچھنا کیا تھا؟ کیا کویشچن تھا اس کا؟ سر یہ آپ کا کیا نام ہے بیٹی؟ اریج. اریج کا کیا کویشچن تھا؟ کیا پوچھنا تھا آپ نے؟ ماما کو بتایا آپ نے؟ تو ماما کو بتا دو، پھر ماما ہمیں بتا دیتی ہیں. اللہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے اللہ؟ اللہ پیار ہے بیٹا، پیار ہی پیار ہے، بہت پیارا، ماما سے بھی زیادہ پیارا. کہتی ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ، آپ کے اندر، آپ کے سانسوں میں، ہر وقت ساتھ. جہاں آپ جاتی ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جہاں بھی جائیں گی وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. بس یہی کہتی ہے وہ پوچھنا. کیسا دکھتا ہے؟ کیسا دکھتا ہے؟ وہ دل کی آنکھ سے دکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پیار بتایا نا، جس طرح کا پیار دکھتا ہے، ماما کا پیار دکھتا ہے. کیسا ہوتا ہے پیار؟ بس ویسا پیار ہے، لیکن ماما سے بھی زیادہ پیار. جی لاسٹ ہے. اور ایک جو کاکی جی برا، دو بندوں کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا، تو تیسرا کہہ رہا ہے کہ یار ایسے تو نہیں تھے. ان دونوں کا آپس میں کانفلکٹ ہے نا، اس نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ یار ایسے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ دونوں بار صحیح تھا، دوسرا بندہ اس طرح نہیں دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اس وقت خیال آ گیا ہے تو دوسرے بندے کو کنفیوژن ہے، اس نے تو اس طرح نہیں غور کیا. وہ ایک جو کہہ رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ نہیں ایسے ہی تھا. تو تیسرا بندہ پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کہ ایسے تو نہیں تھا. عاشق اور ہے اور جو علم عقل والا ہے وہ اور ہے. یہ بات بہت پہلے بھی آپ کی موجودگی میں نے ایک بار سنائی تھی، اور آج پھر سنائی، ڈیلیبریٹلی سنائی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت بھی مجھے میسج کیا تھا اور آپ کو بھول گیا، اور آج بھی آپ نے وہی بات کی. آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اور جو بات کہنے والا ہے کیا اس کو نہیں اس بات کا احساس ہوگا. I actually feel very foolish now after you explained that. لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے یہ اس طرح کا I don't know what to call that, bit of a madness. وہ آپ نے وہ دیکھنا ہے نا، یہی تو چیز دیکھنی. میں نے تو 4 سال بعد دیکھا کہ آپ آگے چلے کہ نہیں، لیکن آپ وہیں پہ تھے. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو ماننا بہت مشکل ہے. پیار، عقیدت، ہگیاں کچیاں وہ اور بات ہے، لیکن اس کو فلالیس دیکھنا
یہ بہت مشکل ہے. نہیں تو جس طرح جب مولا علی کی ضربت کی شب تھی اور وہ سب سچویشن تھی, تو آپ سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, بہت بریفلی بات ہوئی, اور مجھے ویسے اپنے اندر سے بہت ریزسٹنس آئی اس بارے میں, لیکن آئی ڈیسائیڈیڈ کہ if I believe you then I believe you. There are no two ways about that. If I do, then I have to do what you're saying, and I should be confident in you. I should trust you basically. میں آ گئی اور I don't know if I've shared this with you or not, لیکن جو حاضری کہہ لیں یا زیادہ اگر آپ وہ ٹپیکل ورڈز میں کہیں تو پرسہ کہہ لیں, جو میں نے یہاں بیٹھ کے with all those flowers and you know that festive atmosphere, یہاں دیا میں نے آج تک کبھی کسی مجلس امام بارگاہ میں بھی نہیں دیا. تو وہ تو وہیں پہ پروو ہو گئی تھی بات کہ وین آئی ٹرسٹ یو بلائنڈلی, تو وہ ہمیشہ میری اپنی ایکسپیکٹیشن سے گزلین ٹائم زیادہ اس کا مجھے وہ ریوارڈ ملتا ہے یا رسپانس ملتا ہے. تو اس میں مجھے یہ نہیں تھا, مطلب آپ جو آپ کہہ رہے تھے اس سے یہ نہیں تھا کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں تو دیٹ واز ناٹ دی کوشچن, اٹ واز اے چائلڈ لائک رسپانس ٹو یو نو کہ یہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور پھر جب جو ہی آپ نے کہا نا کہ مطلب یہ میں نے سنا ہوا ہے اور ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے, اور ساتھ تو مجھے وہاں پہ ہو سکتا ہے ہوا بھی نہ, یہ ایمی کہانی ہو ساری تسلی مجھے ہونی شروع ہو گئی تھی written by people. جی, لیکن آئی فیلٹ مجھے لگا شاید مجھے ہارٹ اٹیک ہونے لگا یا کیا, مطلب اتنی میری ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, مجھے لگتا تھا کہ میرے منہ سے باہر گر جائے گا کچھ. تو آئی جسٹ ہیڈ ٹو کم اینڈ کمیونیکیٹ ود یو. اور جو ہی آپ نے کہا جس طرح وہ گرا کھلتی نا, جیسے سڈنلی لائک مائی گاڈ ہاؤ اسٹوپڈ ایم آئی, ہاؤ فلش آف می ٹو تھنک لائک دیٹ. تو مجھے فوراً شرمندگی کا احساس بہت شدت سے ہونا شروع ہو گیا تھا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پہ اس محرم سے آنورڈ میری آئیڈینٹی ایز اے شیعہ, ایز اے فیمیل, ایز اے مسلم, ایز somebody's daughter or granddaughter, you know, things that I really upheld, جن کو میں آپ آلموسٹ ورشپ کی طرح آپ سمجھ لیں کہ کرتی تھی, وہ سب اٹ جسٹ فیل اوے, اٹ جسٹ چپڈ اوے ٹو دا پوائنٹ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون ہوں. اور مجھے بڑی حیرت بھی ہونی شروع ہو گئی کہ میں کوئی بھی وہ جسے آپ ریچول کہہ لیں کچھ بھی نہیں نہ کر سک رہی تھی نہ کر پا رہی تھی. محرم میں بھی میں نے مطلب ایسی چیزیں کی ہیں کہ وہ کوئی میرے پچھلے جاننے والے دیکھ لیں تو دے وڈ ڈیفینیٹلی ناٹ اونلی ڈسون بھی بلکہ بلاسفمی اور چیزیں جو ہیں وہ لگائی جا سکتی ہیں. تو اٹ واز جسٹ اے ویری چائلڈش تھنگ. جیسے کوئی بچہ کہتے ہیں نا کہ مطلب بس وہ تھا کہ اٹ واز اے چائلڈ لائک رسپانس. لیکن جو ہی آپ نے وہ بات کی مجھے اتنے کلیئرٹی سے سمجھ میں آئی, اینڈ لائک آئی سیڈ کہ آئی فیلٹ ویری امبیرسڈ, اور I'm actually ashamed and I want to apologize to you. نہیں میرے سے اپولوجائز نہیں, آپ تب بھی میں نے سمجھائی تھی لیکن اس دن نہیں آپ کو سمجھ آئی تھی. آپ اس میں یہ آلریڈی کیوں اسیوم کر لیتے ہو کہ وہ دونوں غلط تھے اور اس بندے نے انہیں کریکٹ کیا؟ نہیں, ان دو بندوں کی ڈبیٹ ہو رہی ہے, تو ان میں سے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تھا, دوسرا کہہ رہا ہے ایسے ہے. اس بندے نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے کہا جی ایسے تو نہیں تھا, تو اس میں ہو سکتا ہے دونوں بار حضرت علی صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ہوگا بھی ایسے ہی کیونکہ وہ چہرے کی تلاوت والے بندے تھے نا, عاشق ان کا لیول. اور آپ نے کہا کہ ان کو لاڈ کر رہے تھے, ان کا مان رکھ رہے تھے کہ وہ دوسرا اینگل آپ کو میں نے کہا کہ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کو پتا تھا صحیح کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو وضو کی بات کہہ بیٹھے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ اس واقعے کو اور طرح بھی نریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس واقعے کو ایسے بھی نریٹ کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کی تو پہلے سال میں ہی فوت ہو گئے نا, ایک ہی حج ان کے دور حکومت میں شاید ہوا. جب خلافت سیدنا عمر کی تھی اس میں انہوں نے اچانک حج کے دوران اعلان کیا, یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جو حاجی یمن سے آئے ہیں وہ کھڑے رہیں باقی بیٹھ جائیں. تو یمن والے کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ یمن کا ایک شہر ہے کرن, اور جو کرن کے شہری ہیں وہ کھڑے رہیں اور باقی بیٹھ جائیں. باقی بیٹھ گئے اور کرن والے کھڑے رہے. تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے جس کسی کا نام اویس ہے وہ کھڑا رہے اور باقی بیٹھ جائیں, ٹھیک. وہ شاید سارے ہی بیٹھ گئے, تو یا جو کوئی اویس تھے یا ان سے پوچھا گیا تو وہ والے اویس نہیں نکلے. پوچھا گیا کہ اس نام کا بندہ ہے, وہ آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا ہے,
یا حج پہ ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ ہے کہ جی وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کے لیے جب ہے سرکار یہ کہہ گئے ہوئے ہیں اور آپ نے نہیں آنا اس میں، مطلب سرکار پردہ فرما گئے ہوئے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ والا کوئی چکر ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ انہیں آنا پڑے گا تو حضور کو قبر سے آنا پڑے گا، یا انہوں نے منع کیا تھا یا نہیں منع کیا تھا کہ نہیں یہ وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، اور لیٹ آئے لیکن حضور ان کے لیے تحفہ چھوڑ گئے تھے تو انہیں دے دیا. ریسٹ آف دا ادر اسٹوری جو ہے وہ بس اہمی صوفیہ نے مشہور کیا ہوگا. سو اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن میں نے دونوں ورشن ہی آپ کو بتا دیے اور اس میں وہ والا واقعہ بھی بتا دیا. اب یہ دونوں جو ہیں ان کے سامنے جان کے بھی ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ ان کو یار ہی یاراں نوں کٹاندے نے تے یار ہی یاراں نوں وداندے نے، ٹھیک ہے. ان کے لیے بہرحال ان کا وہ جو پیار تھا سرکار کے ساتھ اور اٹیچمنٹ، وہ خود بھی اسے اپریشیٹ کرتے ہوں گے اگر ایسے ہی واقعہ ہوا تھا. اور انہوں نے انہیں کرنا بھی تھا بوسٹ اپ کہ یار تم تو ادھر بیٹھ کے ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہو اور ہم وہاں پہ بیٹھے ہمیں نہیں پتہ چلا، اور یہ تیرے لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ابھی اس نے رونا چیخنا ہے، اس کو ایسے ہے. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ بس یہ واقعہ جیسے تھا میں نے ریٹ کر دیا، ساتھ بتایا بھی کہ مقصد اس میں سے کچھ اور تھا جو بات سیکھنے کی تھی. بہرحال آپ کا جو کہ مولا علی سے اپنا پیار ہے، آپ کو یہ لگا کہ نہیں مولا علی تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، میں نے تو کہا ہی نہیں وہ غلط. یہی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو نہیں آئیڈیا تھا یا انہیں نہیں اندازہ ہو رہا تھا کون سے دان تھے یا بمیں ملی ہوئی تھی نہیں ملی ہوئی تھی، چلی گئے تھے ان کا آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی، یا شاید وہ جان کے دونوں اس کے سامنے کر رہے تھے اور انہوں نے آگے سے کر دی جی ایسے ہاں 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 تو صحیح کر رہے ایسے. مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا کوئی ایسی نوبل فیلنگز ہو سکتی ہیں ان کے لیے کچھ، یا میری اوقات ہے کہ میں ان کی نوبل فیلنگز رکھوں، لیکن دس واز لائک اے ویری چائلڈش رسپانس. نہیں وہ آپ کا بھی پیار ہے نا ان سے، وہ آپ کا اپنی جگہ پیار ہے، لیکن آپ کو ساتھ سوچنا بھی ہے کہ یہ ایسے بھی تو بات ہو سکتی ہے نا. وہ تو میرے دماغ اس سے چلتا ہی نہیں. وہ آئی ایم اے ویری فوجی دماغ ان دیٹ وے، یو نو اٹس ویری لائک فوجی دماغ مت کہیں آپ نے، فوجی سنگل ٹریک سویلین کا فوجی دماغ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنگل ٹریک ہے بہت زیادہ، تو وہ میں اس طرح سے نہیں، میرا دماغ زیادہ وہ چلتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہرٹ کیا اینڈ آئی وانٹ ٹو اپولوجائز. نہیں میں نہیں ہرٹ ہوا، نہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ہوئے ہیں، مجھے محسوس ہوا نہیں ہرٹ ہوا، میں نہیں ہرٹ ہوا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہرحال یہ دوسری بار آپ کا ریئیکشن وہیں پہ آیا ہے، ٹھیک ہے. پاگل پن ہے، مجھے نہیں پتا وہ آپ کا جو بھی ہے، لیکن وہ بات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ابھی آپ کو؟ میں اب مجھے سمجھ آ گئی تب جب آپ نے وہ بات کی نا، اس کے بعد سے میرا برین بس بز کر رہا تھا. مجھے میری ہیئرنگ جو تھی وہ امپیئر ہو گئی تھی، مجھے سنائی دینا بند ہو گیا تھا. مجھے تھا کہ میرا ہارٹ جو ہے نا اٹ ول جمپ آؤٹ آف مائی تھروٹ اور مائی چیسٹ اور سمتھنگ. اس کے بعد اور پھر مجھے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے. حالانکہ آپ وہ بہت فلو میں بتائے تھے نا، I didn't want to break that flow as well. لیکن I thought کہ if I don't get up and talk to you I'll probably just die. تو یہ پھر میں آپ کے پاس آ گئی. But I apologize. ٹھیک ہے جی، ایک رہ گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سید ہیں اور ڈاکٹر بابا کہتے ہیں کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. میں اس بات کو مانتی ہوں اور میری یہ آپ بھی تھی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. ہمارے گھر میں دم درود بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن میرا یہ خیال تھا جب کوئی دم کروانے کے لیے آتا اور اس نے کہنا کہ فٹافٹ دم کر دیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو میں نے اپنے ذہن میں یہ کہنا کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں سے میڈیسن لو، پھر دم کروانا. دم کوئی اینٹی بایوٹک تو نہیں ہے کہ آرام آ جائے گا. یہ میرا ایک ذہن میں خیال ہوتا تھا. خیر میں نے نمازیں بھی پڑھنی، پانی پر بھی پڑھ کے دم کر دینا، خود بھی اپنے آپ کو بھی دم کر لینا، لیکن مجھے وہ یقین نہیں تھا. میں نے کہنا بس ڈاکٹر کے پاس پہلے ضرور جائیں. اب میرے ساتھ کیا ہوا، میری شادی ہوئی گاؤں میں، میں لاہور میں رہتی تھی، شادی گاؤں میں ہو گئی. تو مجھے گاؤں سے بڑی ایک نفرت سی ہونے لگ گئی کہ یہ صاف ستھری جگہ نہیں ہے، یہاں پہ صفائی نہیں ہے، واش روم گندے ہیں. ایک میں نے اپنے ذہن میں نفرت پال رکھی تھی کہ یہاں پہ صفائی نہیں ہے، مجھے یہاں پہ نہیں رہنا، مجھے ایسے نہیں کرنا، گاؤں میں کیوں شادی ہوئی، واش روم گندے ہیں، مجھے واش روم میں نہیں جانا وغیرہ وغیرہ.
شادی کے 2 سال بعد مجھے جو بیٹا پیدا ہوا تو مجھے بلیڈر میں 1 سینٹی میٹر جو ہے نا وہ ٹیومر ڈائگنوز ہوا. اس کے بعد 3 سال گزرے تو میرا ٹیومر کا آپریشن ہوا، تب 3 سینٹی میٹر کا ہو چکا تھا. اس کی بایوپسی رپورٹ میں آیا لو گریڈ پیپیلری یوریتھرل کارسینوما. آپریشن ہو گیا، بایوپسی رپورٹ بھی آ گئی، ڈاکٹر نے کہا چیک اپ کرواتے رہنا ہے. خیر آپریشن کے بعد جو ہے نا مجھے ڈپریشن ہو گیا کہ یہ تو ڈاکٹر اس کو کینسر کہتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، مجھے تو ہوا ہی واش روم سے ہے. یہ میرا خیال تھا کہ مجھے واش روم سے ہوا ہے. میں تو صاف ستھری ہوں، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا اور میری عمر بھی نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ تو 60+ لوگوں کو ہوتا ہے، جن کو یہ مسئلہ ہو وہ 60+ ہوتے ہیں. خیر ان دنوں میں بڑی پریشان تھی، مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو یوٹیوب پہ میں نے نا ڈاکٹر پاپا کی ویڈیو دیکھی. اس کو دیکھتے دیکھتے جیسے انہوں نے دعا کروائی وہ میں نے دعا کر کے میں نے 7 دن تھیراپی بھی کی. تھیراپی کرنے کے بعد پورا 1 مہینہ گزرا. میں بھول چکی تھی کہ مجھے کوئی ڈپریشن ہے یا میرا کوئی آپریشن ہوا ہے. ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ مجھے تو یہ مسئلہ چل رہا تھا، میں تو اس سے بڑی آگے گزر چکی ہوں، میرے تو ذہن میں ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا. پھر جی میں نے سوچ لیا کہ اب میں نے کسی سے نفرت نہیں کرنی ہے. میں نے سب برے کام بھی چھوڑے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں برے کام، میں نے بھی کیے. اپنے بڑے بت توڑے ہیں میں نے، انا کے، خود پرستی کے، خود پسندی کے، سارے بت میں نے توڑ دیے. سب کو معاف بھی کیا، اپنے لیے بھی معافیاں مانگی، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئی. تو میں نے کہا اب میں نے واش روم سے بھی نفرت نہیں کرنی ہے، گندی تو میں خود ہوں. خیر اچھا کرتے کرتے کہ بہت اچھا کرنا ہے، اپنا بیسٹ دینا ہے. 3 سال پھر گزرے ہیں، لیکن ان 3 سالوں میں مجھے پھر اچھائی کم ہوتی گئی اور پھر وہی دنیا داری شروع ہوتی گئی. میں نے پھر وہی نفرتیں پالنا شروع کر دی جو مجھے پہلے تھی. ابھی میں نے چیک اپ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے جو ہے نا وہ پھر ہو چکا ہے مسئلہ، جو میرے بلیڈر میں تھا وہ مسئلہ مجھے دوبارہ ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا اس کی نا آپ دوبارہ یہ ٹیومر ریموو کروائیں، بہت ضروری ہے، یہ تو 3rd اسٹیج کینسر ہو گیا ہوگا، آپ نے چیک اپ کیوں نہیں کروایا، یا یہ تو اس نے جو ہے نا وہ اس کو ٹچ کر لیا ہوگا، یہ جو مسلز ہوتے ہیں نا. بڑا پریشان. پھر میں نے آپریشن سے پہلے جو ہے نا مجھے 7 ڈیز میں نے پھر یہ تھیراپی کی ہے اور میں پھر اس قابل ہو گئی تھی کہ میں ذہنی طور پہ تیار تھی کہ ٹھیک ہے آپریشن ہو جائے، میں آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گی. تب تک مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میں آپریٹ نہ کرواؤں، پھر انتظار کروں. لیکن کسی ٹائم پہ میرے ذہن میں آتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں یہ تھیراپی کرنے کے کچھ دن تک انتظار کروں، پھر اپنا چیک اپ کرواؤں، ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو ٹیومر. مجھے ایسا تھا، لیکن اس میں سے کچھ % میری دعا جو ہے وہ پوری بھی ہوئی ہے. کیونکہ جب انہوں نے ٹیومر ریموو کیا نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جڑ نکال دی ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا چلو جڑ نکال دی، اب دوبارہ نہیں ہوگا. اور اس کی جب رپورٹ آئی ہے بایوپسی رپورٹ، تو بایوپسی رپورٹ میں اگین وہی جو فرسٹ ٹائم رپورٹ تھی وہی رپورٹ آئی ہے کہ بھئی لو گریڈ پیپیلری یوریتھرل کارسینوما ہے، لیکن اس نے ابھی تک مسلس کو ٹچ نہیں کیا ہے، کوئی 3rd اسٹیج نہیں ہے. تو اب میں نے پھر اپنی روٹین یہی بنا لی ہے، کوشش کرتی ہوں اچھا کرنے کی، کسی سے نفرت نہ کروں، کسی سے بھی، چاہے گیٹ وہ کھلا، انسان ہو، چاہے وہ کوئی جاگ رہا چھوٹا تھا، ہے گیٹ بڑا کھلا، ہے. گھر کے اندر چلے معاملات ہیں، اپنے آپ کو زیرو کر دیتی ہوں، بالکل زیرو کر دیتی ہوں، اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہوں. اور 3 ٹائم اللہ پانی والی دعا جو ہے وہ سندس آپی نے کروائی ہے. انہوں نے کہا ہے وہ چھوڑنی نہیں ہے، وہ میں کر رہی ہوں. اور علی حق والی دعا بھی میں کر رہی ہوں. میں یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بھلا ہوا ہے تو میرے ذریعے کسی اور کا بھی بھلا ہو. اور میں آگے دعا کروانے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہوں، لوگوں کو کنونس بھی کرتی ہوں. بہت مشکل ہے لوگوں کو کنونس کرنا، لیکن میں اپنی کوشش کر رہی ہوں. اور آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اب مجھے یہ مسئلہ دوبارہ کبھی بھی نہ ہو.
میری عمر جو ہے وہ 38 ایئرز ہے اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں. دعاؤں کی اپیل ہے. آصف، آپ لوگ تو مرید کے نہیں اسٹک اپ تھے، پھر کیا بنا؟ واپسی گجرانوالہ گئے، کاکیوں کو وہاں ڈراپ کیا، خود ٹرین پہ آ گئے؟ شاباش. تو ٹرین چل رہی تھی، ٹرین نہیں روکی؟ اچھا، ٹرین پہ آپ آ گئے لاہور اسٹیشن، آگے سے کھلا مل گیا سر؟ ہاں ہاں ہاں. اچھا، ٹرین وہاں سے کراس کر کے عدنان تک پہنچا باہر، آگے سے عدنان کے ساتھ آ گیا. عدنان کتنا لیٹ آیا؟ عدنان لیٹ آیا آج؟ ایسے لیٹ آیا تو ٹیلی کیسے کر لیا آپس میں؟ ہمیں بائی چانس ہی؟ واہ جی واہ، بابا جی نے پروٹوکول دے دیا. کاکیوں کو نہیں نا پتا چلا، نہیں تو انہوں نے کہنا تھا ہم بھی ٹرین پہ آ جائیں. چل بچت ہو گئی. جی بس کچھ اور بچا بیچ میں؟ سارے سوال جواب ہو گئے؟ کسی اور کے، آپ لوگوں میں سے کسی کے سوال جواب؟ یہ چھوٹو کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ حافظ منان. پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بتایا تھا. ادھر گروپوں کے ساتھ آ کے بور نہیں ہوتے یا تھکتے نہیں ساری ضد رات؟ کر کے آئے. ضد کر کے ہے؟ لاسٹ سیٹرڈے میں نہیں آ سکی تھی تو اس نے مجھے میسج کر کے مجھے کہا کہ میں نے جانا ہے، چھوٹا تو تھا. میں نہیں آ سکی. تو کل پھر یہ میسج کرتا رہے سارا دن کہ آپ نے کب آنا ہے، مجھے لے کے جانا ہے ساتھ. اور آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال جواب یا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے؟ کسی کا دعا کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس کوئی؟ سب کی مت بجی ہوئی ہے، بس ہو گئی ہے، 8 بج گئے ہیں میرے خیال. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. دعا کرتے رہیں اور کرواتے رہیں. خود بھی دعا کروا دیا کریں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا حسن سلوک کیا کریں، ایسی نیکی اللہ کی خاطر کیا کریں، کسی کے کام آیا کریں کہ ان کی دعا نکل جائے. یہ بھی دعا کروانا، یہ سب سے بیسٹ ہے دعا کروانا، کہ اس کی دعا نکل جائے. تو کوشش کریں اگر آپ کسی کی دعا نہیں لے سکتے تو اس کی